صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے خود فرمایا تھا 30 کے قریب لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں کہ ہم نبی ہیں. فرمایا دجال ہوں گے, کذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں گے. ایک بندے نے تو حضور کی ساری حیات میں دعویٰ کر دیا, مسلمہ اس کا نام تھا, 150 سال کے قریب عمر پائی اس نے, اور بہت سارے اس کے ماننے والے اسی لیے ماننے لگ گئے کہ عمر بڑی لمبی ہے. معاذ اللہ تعالیٰ, لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے نا ماننے, اپنا اپنا مزاج ہے. ایک اس سے کانا آدمی دعا کرانے آیا, ایک آنکھ سے کانا تھا, اس نے دعا کرائی تو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا, دونوں آنکھوں سے. اللہ نے اسے سزا دی تو ایک ماننے والا کہنے لگا فٹافٹ مان جاؤ, ورنہ جو اس کی نہ مانے پورا اندھا ہو جاتا ہے. ماننے والوں کا اپنا انداز ہے نا. ایک لنگڑا آیا, ایک ٹانگ سے لنگڑا کے چلتا تھا, مسلمہ سے دعا کرانے آیا تو دوسری بھی ضائع ہو گئی. یہ اس کا حال تھا. پر ماننے والوں کا کیا کیا جائے, ماننے والے جس کو مرضی ماننے لگتے ہیں, نفسیاتی طور پر لوگ کمزور ہو جاتے ہیں. مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا, کہنے لگا حضور کے زمانہ مبارکہ میں, اور کچھ حدیثیں ایسی بھی ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی حضور سے ملاقات بھی ہوئی, سامنے کچھ بول نہ سکا, جا کے خط لکھا. کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں, جب تک آپ حیات ظاہری میں آپ نبی, اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی, یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے کا میں نبی. معاذ اللہ. اس نے یہ خط لکھا. نبی پاک نے جواب لکھا, فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں, تو کذاب ہے, تو کذاب ہے, جھوٹا ہے. جب نبی پاک نے کذاب لکھا نا خط میں, کون لے کے جائے گا؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے, حالات بڑے خطرناک ہیں, اس کے گرد بندے بھی ہیں, اور اس کے گھر جانا ہے, مشکل مرحلہ ہے. ایک صحابی تھے چھاپڑی فروش, سر کے اوپر رکھ کے نا ٹوکرا, تو مدینے کی گلیوں میں کھجورے بیچتے, 11-12 بچوں کے باپ تھے. کون جائے گا؟ اور جسمانی طور پہ بھی کمزور تھے. فٹافٹ اٹھے, کھجور کھا رہے تھے, ہاتھ کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا, میں جاؤں گا. جب یہ لفظ کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے گرے صحابہ کے چہروں پر. ایک صحابی کہنے لگے پہلے کھجور تو کھا لے, بڑی تجھے جلدی ہے بولنے کی, کھا تو لے. کہنے لگے اگر میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی, تو کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا, جلدی ہے مجھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا نیزہ دیا, گھوڑا دیا, فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا, اس کے گھر جانا ہے. کہا محبوبہ فکر ہی نہ کرے, فکر نہ کرے. صحابہ کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے. اس کا انداز ہی بدل گیا, اس کے طور طریقے ہی بدل گئے. وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جا, حضور نے بھیجا ہے نا, نبی پاک نے بھیجا ہے نا, انداز ہی بدل گئے, طریقے ہی بدل گئے. مسلمہ کے دربار میں گئے. وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا, وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت حبیب بن زید پہنچے نا تو نیزہ ہاتھ میں تھا, زور سے گاڑا جا کے اس کے دربار میں, زور سے گاڑ دیا زمین پہ. مسلمان نظر, کون ہو؟ آپ فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں, ہم رسول والے ہیں, ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی پاک والے, تجھے پتا نہیں چلا کون ہوں, کیسے آئے ہو؟ فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لایا ہوں. بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خط خود نہیں پڑھتے تھے, ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا, وہ خط پڑھتا تھا. مسلمان نے اس کو خط دیا, پڑھو. جب اس نے خط پڑھا تو لکھا تھا تو کذاب ہے. اب سب نے سن لیا, اکیلے میں ہوتا تو چلو بات اور تھی, سن لیا سب نے, آگ بگولا ہو گئی, آنکھیں سرخ ہو گئی, جلال برسانے لگا. اب اور تو کچھ نہ ہوا, سامنے حضرت حبیب کھڑے تھے, اٹھا تلوار لے کے, کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے, تیرا کیا خیال ہے؟ مانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں, جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے, جسے حضور جھوٹا کہے وہ ہوتا ہی. فرمایا تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ دھل سکتا, تو ہے ہی جھوٹا. جسے حضور نے جھوٹا کہہ دیا وہ جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. کہنے لگا پیچھے پلٹ کے دیکھ, سارے میرے پہرے دار ہیں, میرے سپاہی ہیں, تلواریں, نیزے, خنجر, تیر, سارے میرے ماننے والے. کیا لفظ ہے, کیا حسن ہے, کیا توانائی ہے. حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے میرے 12 بچے ہیں, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں پائے. میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے, تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو چیز مجبور کرتی ہے, باندھ لیتی ہے, وہ نہیں جب میں نے دیکھی تو میں تیرے پہرے دار دیکھوں. جو جی میں آتا ہے کر, غلامان نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. فرمایا ان کو نہیں دیکھا جن کو دیکھنا چاہیے تھا, تجھے دیکھوں. میں اکثر کہتا ہوں کٹ لگ جائے نا ہاتھ پہ تو نمازیں رہ جاتی ہیں, جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں, طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں, مشکل ہوتا ہے, تکلیف آئے تو سنبھلنا. یہاں ہلکا سا بچھو آ کے کاٹے تو شور ہو جائے گا, جمعے میں لوگ اٹھیں گے, اللہ مجمع بکھرے گا, اوہ بچھو آ گیا, حالات بگڑ جائے. چھپکلی پیروں پہ گرے تو لوگ اٹھ دوڑتے ہیں. حضرت حبیب بن زید انصاری کھڑے تھے, انگلی نہیں, ہاتھ نہیں, کٹ نہیں لگا. مسلمہ اٹھا, اس نے زور سے تلوار ماری, بازو کٹ کے گر گیا, فوارہ نکلا خون کا. اور بھائی بچھو کاٹے تو سنبھلنا مشکل, ذرا تصور کرو, ہاتھ کٹ گیا. حضرت حبیب بن زید کھڑے ہیں, کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے, ہمیں آزماتا ہے,
ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک ساری دنیا آزما چکی ہے، ہمیں آزماتا ہے، ابھی بھی خیال پوچھتا ہے۔ فرمایا میرا خیال وہی ہے جو میرے رسول نے فرما دیا ہے، خیال وہی ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا ہے۔ پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا۔ ذرا سوچنا، غور کرنا، ٹانگ ٹوٹی نہیں، ہڈی نہیں ٹوٹی، ماس نہیں اکھڑا، ہاتھ کٹ کے گرا، دو ہاتھ گر گئے، زمین پہ گرے۔ حضرت حبیب کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو سویرے فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں۔ ہمیں ڈراتا ہے جو سوتے وقت التجا کرتے اللہ بستر پہ موت نہ دینا، میدان میں دینا، تو ہمیں ڈرا رہا ہے، چل جو ہوتا ہے کر لے۔ اس نے خنجر رکھا، تلوار رکھی گردن پہ، فرمایا میں کاٹ دوں گا۔ فرمایا کاٹتا کیوں نہیں، کاٹتا کیوں نہیں؟ اور وہ روایت کرنے والے کہتے ہیں مسلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ جب نبی پاک کے غلام نکلے تو جھوٹا دعوے کرنے والے کانپ اٹھے، کانپ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ حضرت حبیب بن زید کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ بھی توانا تھے، قلم توڑ گئے میاں محمد بخش صاحب، فرمانے لگے وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ جب تلوار چلی، گردن کٹی، رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا اجر میرے رسول نے بیان فرمایا، میرے نبی نے اجر بیان کیا، ڈگری جاری فرمائی، سند کی حضور نے، وہاں گردن کٹی اور یہاں مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، سارے دروازے اللہ نے کھول۔ یہ سند جاری کی نبی پاک، ختم نبوت مسلمان کا عقیدہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پورا ایک دستہ تیار کیا۔ ابو جال کے بیٹے جناب سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سربراہی میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا۔ وہ لشکر گیا، اس لشکر میں حضرت وحشی بھی تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو میدان احد میں شہید کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں دعا کرتا تھا اے اللہ بہترین مسلمان میرے ہاتھوں شہید ہوا ہے، اب میرے ہاتھوں کوئی سنو اسلام کس طرح کی خلافت چاہتا ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق، سنو حکومت کس کو کہتے ہیں۔ حضرت عمر گزر رہے، فجر کی نماز کے بعد 2 گلیاں رہ گئی ہیں، آج پورا نہیں ہو سکا آپ کا دورہ، جو رات کو نقاب پہن کے 2 گلیاں رہ گئیں تو نقاب اوڑھ کے ہی فجر کے بعد نکل گئے۔ ایک چھپر ہے چھوٹا سا، ایک کٹیا ہے، جھونپڑی، بوڑھی اماں بیٹھی ہے۔ عمر فاروق گزرنے لگے، بوڑھی کو پریشان دیکھا، اماں جی اجازت ہو تو اندر آ جاؤں؟ بوڑھی کہنے لگی چل دوڑ جا، اپنا کام کر، کیوں اجازت دوں؟ تیری مہربانی اماں آنے دو، جا دوڑ جا، تیری مہربانی اماں گزارش ہے، چلو آ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے میں نے اس عورت سے آئین سیکھا ہے، آئین، میں نے اس سے قانون سیکھا ہے، اس بوڑھی عورت سے۔ اندر آ گئے عمر فاروق، اماں کیا پریشانی ہے، کیا بات ہے؟ اماں کہنے لگی خامد انتقال کر گیا، اولاد اللہ نے دی کوئی نہیں، میں غریب ہوں، 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے، اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا۔ حضرت عمر کہتے تھے مجھے اس نے دستور اور آئین سکھایا، کہنے لگے شکوہ ہے، عمر آیا ہی نہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اماں، عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے، اماں دستور بیان کرتی ہے، اماں جمہوریت کا اعلان کرتی ہے، کہتی ہے نہیں پتا عمر کو، تو عمر سے کہو چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ عمر سے کہو چھوڑے حکومت، اس کو دے جو پتہ رکھ سکتا ہے۔ حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں جس کے سامنے کسریٰ اور روم کے بادشاہ کانپا کرتے تھے، میں نے اس عمر کو بوڑھی اماں کے سامنے کانپتے ہوئے دیکھا ہے۔ راشا طاری ہے عمر فاروق کا۔ دوڑے گئے، 25 دینار لائے، راشن رکھ کے لائے، روٹیاں پکائیں، بوڑھی اماں کو کھلائیں، کہنے لگے اماں 25 دینار لے لے اور چل، غلطی ہو گئی، عمر کو معاف کر دے۔ اماں بول کے کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، میں تو پکا پھل لوں، بس گرنے والی ہوں، ایک دفعہ قبر میں جا لینے دے، میرے رسول آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں۔ فرمایا میں شکایت کروں گی محبوب پاک سے اور عرض کروں گی حضور اسے پوچھ، اس کو نگران بنایا گیا، اس نے مجھ بیوہ اور لوارث کی خبر ہی نہیں لی۔ یہ ہے آئین اسلام، یہ ہے دستور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کتنے غریب بھوکے سوتے ہیں، کتنوں کے بچے
روز اغوا ہوتے ہیں, کتنی مصیبتیں. گورنمنٹ کہتی ہے کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, افواہ ہی ہے, افواہ ہی ہے. افواہ ہے تو اس کا علاج کیوں نہیں ہوتا؟ آپ میدان میں سرے عام آ کے اس کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ جاگیے اور سنیے میری بات. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے 25 دینار دیے, پھر اس اماں کو کھانا دیا. کوئی برادری نہیں اس اماں کی, کوئی ووٹ بینک نہیں, کوئی یہ اماں کسی بڑی برادری کی نہیں جس کا 2 لاکھ ووٹ ہو. امیر المومنین ہو کے عمر فاروق اماں کے قدموں میں بیٹھ گئے. کہنے لگے اماں عمر کمزور ہے, حضور کا سامنا نہیں کر سکتا, تیری مہربانی نبی پاک کے سامنے شکایت نہ کرنا. اماں کہنے لگی چل میں تیری خاطر معاف کر دیتی, جا تو مجھے کسی اچھی ماں کا بیٹا لگتا ہے, جا تیری خاطر. کہنے لگے چل پھر مجھے لکھ کے دے. کہنے لگی میں تو ان پڑھ ہوں, تو لکھ دے میں دستخط کر دے. حضرت عمر نے لکھا. ایک بوڑھی اماں کو شکایت تھی خطاب کے بیٹے عمر سے, اور پھر وہ معاف ہو گئی. اماں کہتی ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف, یہ دستخط کر دو. اماں کے آگے کیا تو حضرت علی آ گئے, حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. کہنے لگے عمر یہاں پھر رہے ہو, میں سارے مدینے میں ڈھونڈ رہا تھا. اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی, ہائے میں مر گئی, یہ عمر تھا, یہ میں نے کیا کیا. حضرت عمر کہنے لگے اماں نا, اپنے وعدے پہ قائم رہ, تو نے جو کہا تھا اس پہ قائم رہ. ہمیں تو بتایا گیا تھا یہ والا نظام پاکستان میں آئے گا, یہ کہا تھا قائد اعظم نے, یہ رنگ ملے گا تمہیں. کہا ماں تو وعدے پہ قائم رہ, لکھ کے دے. لکھا, اماں نے سائن کیے. پھر حضرت علی سے کہنے لگے بطور گواہ آپ بھی سائن کر دو. پھر عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے آپ بھی سائن کر دو. سائن ہو گئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا. حضرت علی کو کہنے لگے علی تو میرا دوست ہے, میری صبحوں اور شاموں سے واقف ہے. علی تو میرا رازدار ہے یار, مجھے یقین ہے کہ میں تجھ سے پہلے مر جاؤں گا. جب عمر کا انتقال ہو جائے تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا, یہ رکھنا میرے کفن میں. علی کہنے لگے پھر کیا ہوگا؟ اور میں جب نبی پاک میری قبر میں آ کے پوچھیں گے نا بتا تو حکمران تھا کیا کر کے آیا ہے, تو فرمایا میں رکا نکال کے عرض کروں گا سونے ایک اماں ناراض تھی, میں اسے بھی راضی کر کے آیا. حضور میں راضی کر کے آؤں, یہ یا رسول اللہ میں. مصر میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جس کو بادشاہ بناتے تھے, جب اس کی مدت ختم ہوتی تھی نا اس کو قتل کر دیتے تھے. بھئی مارتے کیوں؟ وہ کہتے یہ سازش کرے گا دوبارہ بننے کے لیے, یہ ایسا لطف ہے کہ یہ جاتا نہیں. وہ میرے بھائی اوپر جانا کمال نہیں ہوتا, اوپر جا کے اس لیول پر بیٹھ کر غریبوں مسکینوں یتیموں کے پر توجہ رکھنا, اپنے ماحول کو نہ بدلنا. یقین کریں دنیا میں ایسے بہت سارے وقت آتے ہیں کہ انسان بڑا اونچا اٹھ سکتا ہے, بڑے بڑے اسے پھر منصب بدلتے ہیں, جگہ بدلتی ہیں, آفریں ہوتی ہیں, وہ جہاں مرضی جا سکتا ہے, لیکن اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ایک مشکل مقام ہوتا ہے. اور بھائی پرانا سجن مل جائے تو لوگ, وہ کلاس فیلو جو کبھی پڑھا کرتا تھا تو لوگ کہتے ہیں تھوڑے پنڈ چ رہندا سی, وہ دوستی وہ گوارا کرنا پسند نہیں کرتے. اور حضور تو اس جگہ گئے تھے جہاں ایک تجلی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بے ہوش ہو گئے. حضور فرماتے جب میں گیا تو ادھر بھی نور تھا, ادھر بھی نور تھا, آگے بھی نور تھا, پیچھے بھی نور تھا. ایک تجلی گری, لوگ پریشان ہو گئے. ایک تجلی گری تو حضرت موسیٰ کلیم ہر چیز بھول گئے. اور حضور فرماتے ہیں نور کے حالے تھے, آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی. اس نور کی تجلیوں میں بٹھا کر عرش کے مالک نے جب پوچھا کہ محبوب کوئی بات کر, حضور فرماتے ہیں مجھ سے نہیں بھولا گیا. میں نے کہا یا اللہ میرے غریب امتی, یا اللہ گناہگار ہیں, یہ بھول جائیں گے, غلطیاں کر بیٹھیں گے, مہربانی فرما. تو محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضی. محبوب اگر تو یہاں نہیں نہ بھولا ہم بھی تجھے ناراض نہیں کریں گے, تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. اور جب انسان دور سفر سے واپس آتا ہے نا تو غریب یتیم کہاں یاد رہتے ہیں, بچوں کا خیال ہوتا ہے, بچوں سے پیار ہوتا ہے. قربان جاؤں مدینے کے چاند تیری عظمت پہ. حضور نے فرمایا واپس تشریف لائے تو فرمایا بلال, پہلا جملہ بلال. حضور حکم ہو, فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے معراج کی رات جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. یا رسول اللہ وہاں تو لوگ بھول جاتے ہیں, کہاں یاد رہتا؟ فرمایا میں نے سنا ہے. کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں. میں کہاں اور جنت کہاں؟ حضور مجھے تو پتا ہے نا میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں, میں یار منان دا ٹنگ بھی نہیں, مجھے تو پتا ہے نا میں کیا ہوں, مجھے تو خبر ہے. حضور میں اور عمل بلال اور جنت میں آواز. تو محبوب نے فرمایا میں نے سنیا, بتا.
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفعہ کہا تھا جب بھی وضو کرو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی. فرمایا بس پھر اسی وجہ سے یارو سمجھو اور غور کرو. میرے رسول میرے اصحاب فرماتے ایک جملہ استاد جی کا کمال کر دی. فرمانے لگے نبی کریم کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے. حضور کا معراج پہ جانا بول کے بتائیے بلغ العلا بے بڑا ہی کمال ہے. بلغ العلا بے کمال یہ بڑا ہی کمال ہے. فرماتے ہیں لیکن غلاموں یاد رکھنا حضور کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے پر واپس امت کے پاس آ جانا اس سے بڑا کمال ہے. اس سے بڑا کمال ہے. یعنی اتنی تجلیات دیکھ کے بھی واپس آنا اونچا سٹیٹس کر کے تو لوگ پلٹتے ہی نہیں. واپس آنا وہاں وہ 2 عالم کی رحمت تھے جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا یا اللہ میں نے جانا ہے. حضور اگر دیکھیں نا حضرت ادریس علیہ السلام گئے تھے دوستی ہو گئی جنت کے فرشتے سے تو کہنے لگے تو اچھا دوست ہے مجھے جنت ہی نہیں دکھائی. کہا چلے جناب دکھا دیتے ہیں. فرشتہ لے گیا. حضرت ادریس نے جنت دیکھی تو کہا واپس چلیے. کہنے لگے نہیں جانا. کہا وجہ فرمایا رب فرماتا ہے یہاں آئے گا ہم فیہا خالدون اسی میں رہے گا تو یہی رہنا ہے. تو کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ تو آ کے کہتا ہے واپس ہی نہیں جانا. تو رب کریم نے فرمایا یہ آیا بھی میری توفیق سے تھا اور اب جو کہہ رہا ہے وہ بھی میری توفیق. اسے رہنے دو. تو بھائی حضور نے تو جنت کا مالک دیکھا جنت بنانے والا رب دیکھا لیکن پھر بھی فرمایا کہ میں نے واپس اس لیے کہ میں نہ گیا تو میرے بلال کا کیا بنے گا. میں نہ گیا تو ابو بکر رات کو کیسے سوئے گا. میں لوٹ کے نہ گیا تو عمر کے دن کیسے گزریں گے. فاطمہ وقت کیسے گزارے گی. کیسے حسن اور حسین رہیں گے. میں لوٹ کر واپس نہ گیا تو قیامت تک جو امتی گنبد خضرا پہ دکھ سنانے آئیں گے ان کا کیا بنے گا. انہیں تسلی کون دے گا. کون گنبد کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا. میں نے لوٹنا ہے. وہ 2 عالم کی رحمت تھے وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے. کہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. بلغ العلا بے کمال ہی بلغ العلا بے کمال کشف الدجا بے جمال حسنت جمیع خصال ہی کیونکہ صلو علیہ. سنو حضرت علی نے بدر میں جنگ لڑی. احد میں حضرت علی ہیرو رہے. حنین میں حضرت علی نے جنگ لڑی. خندق کا موقع آیا مرحب مقابلے میں آیا مرحب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا. میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں. میں مرحب ہوں تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کرو گے تمہیں پتہ ہے. تو حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا مجھے تو اپنا پتہ ہے. کہا آپ کون ہے. فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ ہی. مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شعر ہوں محمد مصطفیٰ کا بھی شعر ہوں. تم مقابلے میں تو آ میدان لگے گا تو پتہ چلے گا. جب میدان لگا تو حضرت علی نے 1 ضرب لگائی تلوار کی. زیادہ نہیں 1 ضرب لگائی. 1 ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا گردن بھی کاٹی وجود بھی کاٹا اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. حضور نے کیا فرمایا. فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. نبی پاک نے فرمایا علی کی تلوار کا 1 وار خندق کے میدان میں 1 وار علی کی تلوار کا فرمایا 2 جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا. ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا 1 تلوار چلا کے 1 تلوار چلا کے. اور جب خیبر کا دن آیا کئی دفعہ صحابہ کہے فتح نہیں ہوگی. میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا. میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جھنڈا دیں گے. چلے مجھے کان میں بتا دے وہ کون ہے. تو حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے. حضور کوئی ایک تعارف اور تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں. حضرت علی صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری. فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں. تو حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے. جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا. میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی. میں سویا ہوا تھا. پتہ کیا بنا کوئی آیا لے کے چلا گیا.
کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے. فرمایا ہاتھ پیچھے کر، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے. پیچھے کر ہاتھ. حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لعاب دہن لگایا میری آنکھوں پہ، مجھے پہلے سے بھی زیادہ